الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر۔ جی ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، شمائل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مقامات مقدسہ مدینہ منورہ کی تحقیقات ہم کر رہے ہیں، تو لائیو بھی ہم نے کر لی ہے، تو آپ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو جی شمائل بھائی کی لب دے ہو؟ میں جی ایک دیر ہے، دیر ازک، دیر ازک اگر آئین زال کا ازک، اس کی یہ ڈیٹیل دیکھ رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس وفاد وفاد، اس میں اس کی تفصیل لبی ہے اس کے بیر حوالے ازک۔ جی اس کے حوالہ جات۔ اچھا جی، بیر ازک یہ مدینہ شریف میں مسجد قباء شریف کے بالکل قریب ہی ہے، اور اس کا دوسرا نام بستان المستظل ہے۔ اس کی ہم تحقیقت کر رہے ہیں۔ ایک تو کتاب مدینہ الرسول، دوسری وفاء الوفا جلد دوم، لبو جی لبو فی المدینہ المنورہ، یعنی مسجد قباء کے مغربی سائڈ پہ یہ واقع ہے۔ حدیث پاک مل جائے نا یار، کچھ بہر حدیث پاک لبے کی تو خیر ہی۔ زیر ازک لب گئی، اور تیرے ورگا بندہ منہ لبنا کونی ہے۔ صفحہ نمبر 4 کٹو 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 کٹو۔ اچھا جی، یہ ہم نے ویب سائٹ الضیوف کے اوپر آئے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ میرے ازک، ٹھیک ہے جی۔ الضیوف والا کیا کہتا ہے؟ المستظل، وهو موقع ارتبط أيضا بحادثة من حوادث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الموضع دلالات ودلالات ودلالات عظيمة، والرواية تبين، رواية البخاري تبين، وهي رواية روتها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنه لما سمع المسلمون بوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا رضوان الله عليهم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم غداة كل يوم عند منطقة قباء، عند منطقة بني عمرو بن عوف. ولما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاری دی حدیث، بخاری دی حدیث، ومعه أبو بكر، وكانت في ذلك الوقت كان وقت الضحى وفي شدة الحر، وكان يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فلا يعرف الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيسلمون على أبي بكر ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد الحر آوى صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة، إلى مكان به ظل، فوقف أبو بكر يظلله ويضع فوقه شيئا
يمنع عنه الشمس، فعلم الناس حينها من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقع قريب من مسجد قباء، وتتفق الروايات التي وصفت هذا الموقع على موقع يحدده أهل المدينة أنه المستظل، يقع قريبا من مسجد قباء في الجهة الغربية الجنوبية لمسجد قباء في تلك المنطقة. يشيرون إلى مكان أنه هو موقع المستظل. وعلى كل لا ينبني على تحديد الموقع بعينه شيء، لكنه في تلك الجهة كما ينطبق مع الروايات، كما يتطابق مع الروايات التي وصفت لنا وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة بني عمرو بن عوف. ونڈرفل لب گئی حدیث لب گئی بیر ازق دی. لو جی ابھی ہم شاملہ میں آ گئے ہیں اور مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحہ 384، صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 60، المستدرک للصحیحین للحاکم جلد 3 صفحہ 12، اور شرح السنہ للبغوی جلد 13 صفحہ 360 کے اوپر اس کا ذکر موجود ہے. اللہ اکبر، لب گیا لب گیا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی ادھر بھی اندر میرے بنو انیف کے گھروں میں اچھا ہے غلط نہیں یار، نہیں معلومات پوری نہیں ہے، پوری نہیں. ہور لبو انہوں لب کے لیا. میں انہوں نے کرنا ہے حدیث کی ذرا تھوڑی تصحیح کر لوں انہیں واپس. اچھا جی، اچھا تو پھر کی رولا پہ اچھا. حدیث نمبر بخاری دیے 3906 ٹھیک. ہاں ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد ہے، اور یہ پیشکش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر لائے تو اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے. میں اپنی قوم ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے ہم نے ہمارے قریب کھڑا ہو گیا، ہم بیٹھے رہے سیکر رہے پر ٹھیک ہو گیا. اور صحیح وہ ایک بڑی طویل حدیث ہے یار. ہاں اے ہوئی ہے جدو ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے نا. ہاں صحیح. اس باغ دے وچ حضور جی نے قیام فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. ہو گئے نا. پھر دھوپ سی تے حضرت ابوبکر صدیق نے چادر لے کے حضور تے سایہ کیتا، تاں واسطے نو بستان المستظل کہندے نے. اے حدیث وچ پورا تذکرہ موجود ہے سایہ.
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ اس وقت سب لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمر بن عوف میں تقریباً 10 راتوں تک قیام 10 راتاں کنا 10 راتاں اتنے قیام فرمایا آپ نے۔ تو یہ جڑا سی نا جو ہوں پڑھتا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا گھر مبارک حضرت ابوبکر دا بھی گھر اتنے رہے، کیونکہ ہجرت جدوں کر کے تشریف لے نا مسجد قبا کے قریب قیام فرمایا تے سارے صحابہ بھی اتنے پھر قیام فرمایا۔ تو وہ جڑا انہوں نے لکھا نا وفا الوفا کہ اے بیر عریس دے کول ہی گھر سن حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق تے دیگر صحابہ دے، وہ ہے رولا ہو گیا نا صحیح پکا، رولا کلیئر ہو گیا نا الحمدللہ۔ چلو حدیث پاک ملا ہو گیا پھر کلیئر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی ہوں یہ اسی نمبر پاواں گے حدیث نمبر 3906، ٹھیک ہو گیا۔ ایک منٹ ہے، بخاری رقم کی سی 3906۔ عبارت کو جنجدی ہو جائے گی کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا قیام جس مقام پر بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا قیام جس مقام پر فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر سے سایہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اے سارا حوالہ بھی کلیئر ہو گیا، بخاری شریف کی مفصل حدیث۔ تو جی سامنے آ گئی یہ تحقیقات، یہ سارے فیض نے سارے شمیل بھائی دے، اے سارے سارے شمیل چہرہ دے بہار ہے، توں ٹوپی پئی ہے باندراں والی مدینہ، باندرے مدینہ، باندرے مدینہ، مدینے کا سب ہی قبول ہے، بالکل۔ تو جی الحمدللہ بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے، لبھدا نہیں سی۔ اچھا وفا الوفا بھی حوالہ لہا، وفا الوفا کی ہے، وفا الوفا صفحے لگا دینا سارے، صفحہ 400 جلد کیڑی ہے؟ جلد دوم صفحہ 400 پورا، تو دوجا بھی ایک صفحہ سی یار، دو جگہ دے ذکر ہے نا، کرما لیا کی کرنا ہے پیا، دوجا جڑا والا سی ہے کوئی شدا نہیں ہے، 118 ٹھیک، جلد دوم صفحہ 400 صفحہ 118، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھو نا جی ایک گل ٹھنڈی ہو گئی ہے، ایویں کسی نے زیارت کروان نکلو گے انہیں پوچھ ہی لیا بھائی جی کتنے وے دی روایت کی ہے، کی دسو گے لوگوں کو، اور منہ چک کے مانا نہیں جی سنی ہوئی ہے، سنی والا چکر کو نہیں، گل ٹھنڈی، گل کلیئر ہونی چاہیے، سنی سنائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کرے۔ آپ کے پاس پوری تحقیقات ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ ہونی آئی، یہ آئے گی پتر، ہولی ہولی آئے گی۔ اچھا جی لبو جی اگے بیر عریس، وہ کنواں کے جہاں پہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی،
یہ حوالے لانی میرے عریس کے حوالے لو آنا میرے خاتم اچھا یار وہ جڑا میرے عریس کے کول گھر کہڑا ہے حضرت سعد بن حیثمہ رضی اور دار کلثوم بن حدم دو نے نا گھر نہیں حضرت کلثوم بن حدم اور نہیں جائے پاگل ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نماز پڑھوائی سی نا قبا وہ حضرت کلثوم بن حدم کا گھر سی سعد بن حیثمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھہر تار سعد بن حیثمہ میں تھی اور پھر وہاں پر بیٹھے بھی رہے تھی ان گھروں میں سے مسجد قبا کی لوگوں میں سے قبا زیارت نماز پڑھتی ہے کلثوم بن حدم کا مقام بھی اسی جگہ تھا اور مدینہ کی طرف جانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی اترے دیکھیں کلثوم بن حدم دا گھر سی اس اتنے نماز پڑھوائی سی جی پھر انہوں ہی مسجد بنایا ان سمجھے مسجد انہوں بنایا ہاں جی انہوں مسجد بنایا یہ جی قرآن کی آیتیں آئی نے نا اس گھر کے بارے آئی نے جی اسلام کی سب تو پہلی مسجد ہوں سمجھے نہیں نہیں باغ نہیں بابا جی ہے وہ گھر جی وفال وفاج بھی وہی لکھے پڑھ لو پڑھو نہ پڑھ کے مینوں بھی دس ہاں مکین مکہ مکرمہ آ جاؤ بھائی مکین مکہ مکرمہ میں تمہوں نا انوائٹ کیتا ہے بھائی کال پہ آؤ زیارت مقامات مقدسہ کی تحقیقات میں کر رہا ہوں انشاءاللہ PDF میں جاری کر دوں گا ہر چیز ہر مقام کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اچھا قبا شریف کے قریب ہی وہ والی جگہ جس کو مبرک الناقہ کہتے ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جس مقام پہ رکی تھی یعنی دو مقام کے اوپر یہ اونٹنی رکی ہے دو مقام کے اوپر پہلی دفعہ یہ رکیہ کہ مسجد قبا کے ادھر اور دوسری دفعہ رکیہ ادھر مسجد نبوی کے قریب سمجھ آئی کہ نہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ مأمور کی گئی تو وہ مبرک الناقہ جو ہے نا وہ بھی لبو ہاں ادھر پڑھی دا ہوتا ہے پڑھو گے نہیں تو آئے گا کتوں ہاں اچھا گوگل تے انہوں نے جڑا دیتا ہے دار سعد بن حیثمہ رضی اللہ عنہ اچھا وہ کھجور میں وہ نکر تے تمہیں پتا کھجور ہے وہ گھر اتنے پے گئے ٹھیک ہے اور جڑا وہ سی قبرستان بنیا سی پہلے ایتھے وفار وفات یہ کہ اس قبرستان دے وچ حضرت دار سعد بن حیثمہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما جنہوں انہوں نے وہ ہوں پارکنگ بنا دی سمجھے کہ نہیں
اچھا یار وادی بلکہ دار ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਵਾਲੇ ਲਾ ਪੁੱਛੋ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى أصحابك يا سيدي يا خاتم ہاں جی آ جاؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ کنوں کا گھر قبلہ دے سائڈ تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. گوگل تو ٹھیک نہیں نا پھر ہے وہ محراب کس سائڈ تے اللہ دیا بندیا تے اے تے وے سچے کھبے ہاتھ مسجد دے کھبے ہاتھ نکر تے پیندا ہے پھر ہاں اگے کتنے پیندا دیکھ لے گوگل سرچ کر کے نہیں اپنا دیکھنا اپنے ہاں جی جاز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سناؤ کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ شکر اللہ دا یار اسی نا مقامات مقدسات کیونکہ زیارات کروانے ہیں مدینہ شریف دے مقدس مقامات دی وہ پھر کدی کدی بہ کے نا اسی تحقیقات کرنے ہیں مختلف مقامات دی کہ اے جڑا مقام ہے تے اے دی کی روایت ہے انہاں دی پھر اصل تلاش کرنے تو اج اسی بیٹھے تھے ایویں تے میں پھر لائیو کر لیا میں کہ چلو نال بہ کے ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲੀ ਤਸਕੀਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ہونا ਅੱਗੇ چاہیے ਬੜੀ نا جی ਪਿਆਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ہونا ਹੋ ਰਹੀ چاہیے ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਊਂਠਨੀ ਦੀ ਵਾਕਿਆਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. علم جو ہے نا یار بالکل اصل چ نا غلام مسوا سنیاں سنائیاں نے گلاں سنیاں سنائیاں کوئی اصل نہیں اتنے بڑا میں ویکھیا ہی زیارتاں کروانے والے نا بڑے بندے نے لیکن وہ بیچارے خود بھی کھ نہیں پتا وہ موٹے موٹے دو چار مقام نے وہی انہوں پتا نہیں تو وہ بھی بس رٹیاں رٹائیاں گلاں لیکن وہ حقیقت نہیں پتا وہ اصل کا نہیں پتا. پھر اس تو علاوہ بھی بڑے مقدس مقامات نے تے عمومی طور تے پتہ ہی نہیں ہوندا ہے. اے جڑے گڈیاں دے ڈرائیور نے یا اتھوں دے رہن والے بھی بھاویں کیوں نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے انہاں مقدس مقامات کا. ہن جی تسی آپ ہی حساب لاؤ کہ وادی ہے شمائل کتنے فوت ہو گئی وادی عقیق کی زیارت کروانے کے لیے یہ لے کے جاتے ہیں زیارتیں کروانے والے اور وہاں جا کے یہی صرف بتائیں گے جی یہ جنتی وادی ہے اس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ یہ جنت کی وادی. اب اس کے متعلق اور بڑی روایتیں ہیں وہ نہیں بتاتے پتہ ہی نہیں ہے نا تحقیق ہی نہیں ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس کے اندر 2 نفل کوئی پڑھے گا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا حدیث ہے وہ. اب میں پی ڈی ایف تیار کر رہا ہوں یہ وہ اوریجنل حوالے سمجھ آئی کہ وہ ساتھ میں لگا رہا ہوں. پھر کئی ایسے مقدس مقامات ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت آئی یا مطلب یہ کہ اس مقام پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو وہ بھی میں ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو زیارت کروانے کے لیے لے کے جائے اس کو اس کے بارے میں بتایا جائے سمجھے کہ نہیں اس کی روح منور ہو جائے. وہ بندہ لاکھوں روپیہ لگا کے
اگر آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو آپ زیارت کروائیں یار، لیکن اس کو مزہ تو آئے نا یار، کیا خیال ہے؟ بے شک بے اللہ شک سبحان یہی ہے نا، اس کو علم تو ہونا یار میں کہاں کہاں ہو کے آیا ہوں، کس کس ہاں، چیز کی زیارت کی ہے۔ اب یہاں پر ایک مقام ہے، وہ زیارتیں کروانے والے ادھر لے کہیں نہیں جاتے، وہ تھوڑا سا دور پڑتا ہے، اور ویسے پتہ بھی اللہ نہیں ہے، سچی بات ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ یہ اتنا مقدس مقام ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس مقام کے اوپر، اور بڑا یعنی اس مقام کی بڑی ہسٹری ہے کہ جو تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا آپ کے اوپر، اور تجمم کی آیات جہاں پہ نازل ہوئی ہیں، اللہ اور بھی بڑی آیات نازل ہوئی، تو وہ مقام ہے تو ویسے وہ ایک میدان سا ہی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ہے کسی کو عمومی طور پہ، بڑا کوئی محقق آدمی ہوگا نا تو اس کو اس مقام کا پتہ ہوگا، ویسے وہ پتہ نہیں ہے کسی کو۔ ہاں تو یہ باتیں ہیں، بہرحال آپ لوگوں کو اللہ پاک مدینہ شریف دکھائے تو آج اس سے رابطہ آمین کریے گا، آج اس سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو میں خود ان مقامات کے اوپر لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا لسٹ میں تیار مفتی کر رہا ہوں، صاحب تقریباً کوئی سمجھ لو مجھ سے یقین مانو کوئی ایک غلطی ہوئی ہے، ایک وعدہ خلافی ہوئی ہے، ایک وعدہ شکنی ہوئی ہے، کیا مجھے اس وعدہ شکنی کی میں خوشی اتنا تھا، آج میں یہ بات ان کے علاوہ آپ سے بھی ایک بات کرنے لگا ہوں، یہی بات کہ جب میں نے مدینہ دیکھا اور مدینے والے کو دیکھا، ساتھ میں ایک اس کا نام نہیں پتا، ان کا قد کافی لمبا تھا، سینہ چوڑا تھا، خاکی رنگ کا انہوں نے چولا پہنا ہوا تھا جیسے عربی پہنتے ہیں، سفید رنگ کا اوپر مفرل سا لپیٹا ہوا تھا سر کے اوپر، اور انہوں نے کہا تھا بیٹا جہاں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں نا اس کا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں بتاؤں گا۔ تو ایک جیسے آج کہتے ہیں نا ایک پیر کے سامنے لوگ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور وہ میرے آگے آگے چل رہے ہیں، مجھے لے کے گئے ہیں اور اس جگہ لے کے گئے ہیں، ایک اوپر گنبد خضرا ہے اور نیچے وہ دروازہ ہے، وہاں سے لوگ آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں آج بھی، تو میں نے اکثر ویڈیوز میں وہ دروازہ اب دیکھا ہے تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے زیارت کی ہے، تو حضور نے بازو پھیلائے ہوئے تھے، میں کہتا ہوں وہ میرے 6 ماہ عبادت کے گزرے تھے نا، بس وہی زندگی تھی۔ مفتی صاحب واللہ عالم یار، مفتی صاحب وہ مجھے بھولتا ہی نہیں ہے کبھی بھی پوری زندگی۔ لوگ کہتے ہیں حضور نہیں ہے، میرے کہا جا تو کام کر، تو نے دیکھا ہی نہیں ہے میرے حضور کو، میں نے دیکھا، میں تو سر بھی دینے کو تیار ہوں، بتاؤ کدھر دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار تم کیا کرتے ہو، میں واللہ آج بھی وہ عالم میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو آنسو جاری ہوتے ہیں، یار مجھے نکمے کو کیسی انہوں نے عطا کی ہے، خود ہی بھیگ دے، خود ہی کہ منگتے کا بھلا ہو۔ منگتے اور کا بھلا ہو۔ اور پچھلے دنوں جو لوگ ہم پہ الزامات لگا رہے تھے، واللہ عالم اس بات کے ملک بھائی گواہ ہیں، مفتی صاحب واللہ عالم میں بیٹھا بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا نیچے سفید نور ہی صرف ایسے ہے جیسے نور نہیں ہوتے کچھ آدمی، ان کی شکلیں واضح نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس کوئی بھی آگے نہ بیٹھے، ہم تیرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم تجھے سنیں گے۔ او میں اسی لیے تو پاگلوں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں، مجھے پتا ہے سننے والے سن رہے ہیں۔ یہ میرے سے خلافی ہوئی، ہائے میں ہائے نے ہائے، اپنے واہ دوستوں کو بتا واہ، دیا واہ کہ مجھے زیارت ہو گئی، یہ میرے سے وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے۔ ہاں یہ ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں غلام مسوا،
राज वैसे बताने नहीं चाहिए, ये राज हैं, राज बताने नहीं, राज ही रखे, नहीं तो वो फिर आगे ना सिलसिला रुक जाता है, मुकफ़ल हो जाता है, बस उस उधर वो तक ही रहता मुकम्मल हो गया है। है। ये आपको सिर्फ आजमाइश होती है, शौक़ तो होता ही है जब किसी को कोई ख्वाब के अंदर कुछ मुक़द्दसात की ज़ियारत होती हैं, वो लोगों को खुशी खुशी बताता तो है, लेकिन वो बेचारा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है। खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, हुक्म यही है। वो मैंने फिर मार ली अपने पाँव पे कुल्हाड़ी। अब तो एक ही अर्ज है, या रसूल अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, तो उधर आके मैं माफी मांगूंगा, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते उस वादा खिलाफी की। रहमत लिल आलमीन ने अल्लाह कहता है पिया ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ, महबूबा तेरे दर ते आन ते माफ़ी मंगन मेरे कोलों ते माफ़ करे तू। सुनो इधर गुनाह किया अल्लाह का ते माफ़ी आके मंगनी मेरे कोलों, दर तेरा होएगा। उत्थे आके कहना अल्लाह सोने माफ़ कर दे, ते माफ़ करना किन्ने होना चाहिए, तो अल्लाह ही माफ़ करता। होए होई यार, राज वेख किड्डा वड्डा है। माफ़ी तुसां दे नहीं है, हालांकि माफ़ी अल्लाह को मंगदे ही पिया। माफी मेरे को मंगनी, लेकिन घर ते मेरे घर ना वही तो कह रहे हैं। अच्छा फिर काबातुल्लाह भी नहीं सु सदया, बूहे तेरे ते आए। गुनाह गलती पाकिस्तान करो या अमेरिका करो, लेकिन आन मदीने काबे दी गल कोई नहीं उत्थे होई। माफी मेरे को मंगनी। हजूर दियां दियां दुआवां भी तो देखो ना, क्या अल्लाह सुने मदीने दे विच काबे तू मक्के तू दुगनी बरकत रख, दुगनी बरकत। ये मदीना है, हाँ वो है वे कोई मक्के दे विच रियाज़ुल जन्नत या रियाज़ुल जन्नत है वे कोई जन्नत का टुकड़ा उत्थे है वे जिहदे बारे कोई रवायत आई होए, क्या जन्नत का टुकड़ा जे वो मदीने सी ये बाबा जी। फिर वो गल पूरी सी उथों ते महबूबा माफ तू करे ते मैनू भी फिर माफ करने वाला पाएंगे। ओ यार ते फिर हजूर जी क्या माफ नहीं करेंगे? ओ ले हजूर ते रहमत लिल आलमीन ने तुसी समुंदर जिन्ने भी गुनाह ने ना तुहाडे कोल, जमीन दे रेत दे जरिया जिन्ने भी गुनाह जे ना, आसमान के तारियां जिन्ने भी गुनाह हो जाए, दरख्तां के पत्तियां जिन्ने भी गुनाह हो जाए, रब ने रखा नाल नाल। रब कहना कि मैं सारी रब्बुल आलमीन कि मैं आलमीन रब तो आलमीन वास्ते रहमत यानी कि रहमत जिन्हों भी मिलनी है सरकार के सदके वो बंदा आखे कि सरकार को हट के रहमत मिल जाए। अगर फरमाने कि मुस्तफा जाने रहमत, तो रहमत की जान है। मैं ना एक दिन ना रात नूं ना गल टुर पैनी बड़ी अगे टुर पैनी है, दूर तक टुर जानी है, काम खराब हो जाए। वैसे यह गल्लां ने यह मौजू जिहड़ा ही ना रात नूं छेड़न वाला है, ਇਹ ਨਾ ਦਿਨ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੋ ਰੱਖੋ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਜੁਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਓਏ ਰੱਬ ਰੱਖ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।